بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص مراقبہ پر ہے اور ہم آج کی اس ویڈیو میں مراقبہ کرنے کا صحیح اور آسان طریقہ بتائیں گے اور ساتھ آپ کی خدمت میں ایک ایسا مراقبہ پیش کریں گے۔ اگر آپ اس مراقبہ کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ پر غیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ دیکھیں، کچھ دن قبل ہم نے مراقبہ کے اسرار و رموز پر ویڈیو بنائی تھی۔ جس نے اب تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ مراقبہ کی اہمیت کا اندازہ آپ کو بآسانی ہو جائے اور ساتھ علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، مراقبہ کوئی آج کل کے صوفیہ کرام یا عصر حاضر کے لوگوں نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا صدیوں پرانا عمل ہے، اور یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا ہر امتی یہ بات جانتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حراء میں طویل عرصے تک عبادت اور ریاضت کی ہے، اور دنیاوی معاملات، بیوی بچوں کے مسائل اور دوست احباب کے ساتھ تعلقات کو عارضی طور پر منقطع کر کے یکسوئی کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی مراقبہ ہے۔ لہٰذا اس کے بعد مراقبہ پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں مراقبہ کے طریقے کی طرف۔ دیکھیں، اگر مراقبہ کے طور طریقے کی بات کی جائے تو عموماً کچھ لوگوں نے مراقبہ کرنے کے خود ساختہ طریقے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں وہ، لہٰذا جو روحانیت کے متلاشی ہوتے ہیں وہ بغیر سوچے اور سمجھے شروع ہو جاتے ہیں بس، اور وہ مراقبہ بڑے زور و شور سے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اب بھی۔ مراقبہ میں وہ بہت رنج و ریاضت کرتے ہیں، یعنی لمبے لمبے مراقبے اور ساتھ موم بتیاں، اگربتیاں، خوشبوئیں وغیرہ اور جلالی جمالی اور حیواناتی چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وہ جن یا موکل کو تابع یا پکڑنے کا عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عملیات میں تو ایسا ہو سکتا ہے، مگر روحانیت میں قطعاً ایسا نہیں ہوتا، اور یاد رہے عملیات اور روحانیات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کو نفع نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حاصل کیا ہوتا جب یہ طریقہ مراقبے کا ہے ہی نہیں جو وہ کر رہے ہیں؟ پھر یہی لوگ آخر میں دل برداشتہ ہو کر دوسرے لوگوں کو بھی منع کر رہے ہوتے ہیں کہ مراقبہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہم نے اتنے برس کیا مگر کچھ نہیں ملا، لہٰذا آپ بھی نہ کریں۔ یعنی یہ لوگ نئے آنے والے سالکین کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اصولوں اور قوانین کی پابند ہے، ہر چیز کی حدیں ہیں۔ میں آپ کو موبائل فون کی مثال دیتا ہوں۔ آپ اپنے فون پر ایک لاک پاسورڈ 5-6 ہندسوں کا لگاتے ہیں۔ اب موبائل سے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے یا کچھ اور دیکھنے کے لیے آپ کو وہی پاسورڈ انٹر کرنا پڑتا ہے جو آپ نے منتخب کیا تھا، تاہم ہی آپ موبائل فون سے کچھ دیکھ یا سن سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی بھی پاسورڈ آپ کا موبائل فون قبول نہیں کرے گا اور آپ موبائل فون سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لہٰذا اب آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ موبائل فون نہ خریدیں، بلکہ آپ پاسورڈ پر توجہ دیں۔ عین اسی طرح روحانیت اور مراقبہ کے بھی پاسورڈ اور قوانین ہیں، اور یہ آسان ہے نہ کہ مشکل۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک خاص مراقبہ پیش کرتا ہوں،
اور اس کا آسان طریقہ کار بھی جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو کسی چیز کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کسی اور زمرے میں آتے ہیں، یہ روحانیت یا مراقبہ میں نہیں آتے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ بس اچھی طرح وضو کرنا ہے اور ایک ایسے کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں شور و غل نہ ہو اور نہ ہی کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہو۔ مال و اولاد اور دنیا کی ہر چیز کو ایک سائیڈ پر رکھ کے یہ نیت اور ارادہ کر کے مراقبہ میں بیٹھ جانا ہے کہ اس وقت ایک میں ہوں اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول ہیں، لہذا باقی کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب ایک اہم چیز کہ اس مراقبہ میں کسی ورد وظائف کو پڑھنا یا اس کا تصور نہیں کرنا، بلکہ یہ تصور قائم کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانیں کہ یہ ایک ایسا خاص مراقبہ ہے جو بندے کو اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے، اور جب آہستہ آہستہ مراقبہ کا یہ تصور گہرا ہونے لگتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صاحب مراقبہ کو ہر عمل اور ہر حرکت میں یہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اسے حق الیقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ویسے تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مسلمان جھوٹ کیوں بول رہا ہے، دھوکہ کیوں کر رہا ہے، برائی کیوں کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیوں کر رہا ہے، نمازیں کیوں ترک کر رہا ہے؟ دراصل اسے حق الیقین کا درجہ حاصل نہیں، تاہم وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب جب اس مراقبہ سے حق الیقین کا درجہ حاصل ہوگا تو آدمی چاہ کر بھی ایک چھوٹا سا گناہ نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا، یہ مراقبہ احسان کا درجہ ہے۔ جب کوئی بندہ اس کیفیت کے ساتھ مراقبہ کرتا ہے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور صاحب مراقبہ زمین و آسمان کی سیر کرتا ہے اور اس پر باطنی علوم منکشف ہو جاتے ہیں، اور وہ روحانیت اور معرفت الہی میں درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور فرشتے صاحب مراقبہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ رکوع و سجود میں شریک ہوتے ہیں، اور یہی وہ صلاۃ مراقبہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق مومن کی معراج ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ تصور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔